السلام علیکم۔ میری کہانی سننے والے لسنرس اینڈ ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سب سن رہے ہیں نمل۔ نمل احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول زمر اور فارس غازی کی کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے سعدی کی کوہنی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ سعدی نے گردن موڑ کر شیرو کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جواہرات ایک طرف ہٹ گئی۔ سعدی نے دروازہ دھکیلا۔ بیٹھ کے کنارے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سوٹ، جوتے، ٹائی سب تیار تھا، مگر خود بجھا بجھا سا تھا۔ سعدی کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں سعدی، پارس کا، آئی نو، بھائی نے بتایا تھا، آؤ۔ سعدی چند قدم اندر آیا۔ دروازہ واپس دھکیلا تو وہ چوکھٹ سے 3 انچ کے فاصلے پہ جا ٹھہرا۔ باہر کھڑی جواہرات کی مسترب سماتے ہوئے ہی لگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سامنے کھڑے کھڑے احتیاط سے پوچھنے لگا۔ شیرو نے سر جھٹکا۔ بتایا تھا ممی نے کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، تھینکس، مگر کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ فکر مند تھے، میں نے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہا تھا۔ جواہرات نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ شیرو بھی چونکا تھا۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ پھر رکا۔ کیا وہ واقعی پریشان تھے؟ بہت زیادہ، اس لیے تمہیں نیچے جان کر ان کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ نوشیروان کے ماتھے پر بل پڑے، آنکھوں میں خفگی در آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ آواز بلند ہونے لگی۔ میں ہارورڈ نہیں جا سکا، کولمبیا نہیں جا سکا، میں ان کے آفس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، میں ڈرگز لینے لگ گیا تھا، اور اس روز ڈرگز کے باعث میں نے خود کو اسپتال پہنچا دیا۔ ان کو اتنا مایوس کیا خود سے۔ اس سب کے بعد وہ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ وہ جو غصے سے بولے جا رہا تھا جھٹکا کھا کر رکا۔ تنے تاثر ڈھیلے پڑے۔ ایک ٹک سعدی کو دیکھے گیا، اور معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان 3 چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا؟ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروان۔ سعدی نے سر جھکائے جوتے سے لکڑی کا فرش مسلتے کہنا شروع کیا۔ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا، تنہا کام تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا، مگر وہ لڑکا کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے خواہشات کی فہرست نہیں رکھتا تھا، اسکول لے جانے کو پیسے بھی نہ مانگتا، مگر جب وہ 13 سال کا تھا تو اسکول فنکشن کے لیے اسے نئے جوتوں کی ضرورت پڑی، بلکہ ضرورت نہیں صرف خواہش تھی، کیونکہ اس کے دوستوں نے نئے جوتوں کی نمائش کی تھی، وہ جن میں رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس روز اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی وہی جوتے چاہیے۔ باپ کچھ دیر کو چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ باپ نہیں لے کر دے گا۔ وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے باپ سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ رات اس کے سرہانے اس کا باپ آیا اور کہا کہ وہ اسے کل جوتے لا دے گا، بالکل وہی جوتے، مگر وہ لڑکا ناراض رہا اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ صبح اس کا باپ اسکول سے چھٹی جلدی لے کر جوتوں کی اس مہنگی دکان پہ گیا۔ جانے کہاں سے پیسے جوڑ کر اس نے وہ جوتے خریدے، اور جب وہ سڑک عبور کر رہا تھا تو ایک بس سے اسے ٹکر مار دی۔ لمحے بھر کو نیچے دیکھتا سعدی خاموش ہوا۔ جب لوگ اس کے باپ کی لاش کو گھر لائے تو ساتھ خون میں نہایا جوتوں کا ڈبہ بھی تھا۔ جوتے آ گئے، نوشیروان، باپ چلا گیا۔ اگر تم اس لڑکے کو کہو کہ اس شرط پہ کہ اس کی زندگی 5 منٹ بعد لے لی جائے گی، اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اور ان 5 منٹ میں صرف اس کو ڈانٹے اور وہ ساری ڈانٹ سن کر صرف معافی مانگ سکے، تو اس لڑکے کو وہ 5 منٹ کی زندگی بھی قبول ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال میں اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ باپ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ نوشیروان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جواہرات پیچھے ہوئی، مگر اسے دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔
نیچے لاؤنج میں اورنگزیب کھڑے کسی ملازم کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ شیرو ان کے قریب رکا، جھجکا، پھر ان کو کچھ کہتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ شاید وہ ہاشم کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اورنگزیب نے سن کر اسے خود سے الگ کیا، خفگی سے کچھ کہتے کوچ کا بازو جھاڑا، جیسے شکن پڑ گئی ہو، مگر اب ان کے چہرے پہ وہ سختی نہ تھی اور شیرو کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ جواہرات نے آنکھیں بند کی، ساری نمی اندر اتاری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آئی۔ سعدی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا، آہٹ پہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی؟ اورنگزیب اس دن شیرو کے لیے پریشان ہوا تھا، اور کیسے پریشان ہوا جاتا ہے؟ اسے الٹا تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی کبھی اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ ایک سخت گیر باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم سنبھال سکتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی آ جایا کرو، تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں لیڈس چلا جاؤں گا جلد، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے کیمیکل انجینئرنگ۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا، مگر وہ تو مانچسٹر جائے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ ہاشم بھائی تو بالکل شور تھے۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے جب سیڑھیوں کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والد آج زندہ ہوتے تو اس پہ بہت فخر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور فارس لائبریری کے کونے والی میز پہ بیٹھا بور سا ہو کر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ سامنے نوٹس اور کتابیں بھی منتظر سی پڑی تھی۔ دفتن وہ آتی دکھائی دی، کندھے پہ بیگ، ہاتھوں میں کتابیں، بال جوڑے میں بندھے تھکے تھکے انداز میں کرسی کھینچی، بیگ رکھا۔ فارس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ اس کو دیکھے بنا وہ بیٹھ کر کتاب کھول رہی تھی۔ فارس نے سر کو خم دیا، پھر لگا کوئی اور بھی سامنے کھڑا ہے۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو ساتھ والی کرسی کھینچ کر جمشید افضل بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فارس ناگواری سے اسے روکتا کہ بھائی تم کدھر، زمر نے کہا۔ جمشید کو بھی یہی ٹاپک سمجھانا تھا۔ بیٹھیے جمشید، یہ آج ہم کور کر لیں گے۔ کتاب کے صفحے پلٹتے اشارہ کرتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی۔ اینک لگانے والا وہ دبلا پتلا تھیٹا اسٹوڈنٹ تابیداری سے سامنے بیٹھا۔ فارس نے تند نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے رخ پھیر لیا۔ وہ شدید بد مزہ ہوا تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں کہ کیوں۔ زمر اب بول پین ہاتھ میں پکڑے باری باری دونوں کو دیکھتی سمجھا رہی تھی۔ جمشید جلدی جلدی رجسٹر پر نوٹس لینے میں مگن تھا اور فارس گاہے بگاہے ایک اکھڑی اکھڑی سی نظر اس پہ ڈال لیتا۔ ہوں، یہ بنیں گے وکیل۔ جج نے ایک پھونک مارنی ہے اور اس نے اڑ جانا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لڑکا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہا تھا اور زمر دوبارہ اسے وہی بات سمجھا رہی تھی۔ فارس کی بیزاری بڑھنے لگی۔ تب ہی زمر کا فون بجا۔ کال ضروری تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اب بہت فرصت سے پتلیاں سکیڑ کر اس چشمش کو دیکھا، پھر اس کے سامنے انگلی سے میز بجائی۔ رجسٹر پر لکھتے ہوئے لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب پکڑانا۔ تحکم سے میز کے دوسرے سرے پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتا جیسے ہی اٹھا، فارس نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھا، اس کا موبائل اچک کر اپنی جیب میں رکھا۔ لڑکا واپس آیا، کتاب سامنے رکھی اور رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ فارس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ذرا فون دینا اپنا، میرا کریڈٹ نہیں ہے، ایک کال کرنی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنی کتاب ہٹائی، پھر رجسٹر ہٹایا، پھر نوٹس ایک طرف کیے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پریشان سا چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر جیب تھپ تھپائی۔ نہیں دینا تو نہ دو، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ نہیں، ابھی تو میرے پاس تھا، آپ بیل دیں گے ذرا؟ لو، میرا کریڈٹ ہوتا تو تم سے کیوں مانگتا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے آخری دفعہ کہاں استعمال کیا تھا فون؟ وہ ہاں، ڈاکٹر عبدالباری کے آفس کے سامنے۔ وہ تو 2 بلاک دور ہے، راستے میں گرا ہوگا۔
अब तक तो कोई ले उड़ा होगा। यूं करो, वापस जाओ और रास्ते का एक एक पत्थर उठा कर देखो। शाबाश। साथ ही उसका शाना थपथपाया। वो सिंगल पसली हिलकर रह गया। फिर जल्दी जल्दी चीजें समेटता वहां से भागा। जुमर जब आई तो चिंगम चबाता फारिस अकेला वहां बैठा था। उसने ताज्जुब से खाली कुर्सी को देखा। ये कहाँ गया? पता नहीं, कुछ खो बैठा था। इतनी जल्दी में भागा के मोबाइल भी छोड़ गया। लापरवाही से मेज पे रखे मोबाइल की तरफ इशारा किया, जिसको वो ऑफ कर चुका था। जुमर नागवारी से सर झटकते वापस बैठी। ये नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी ना। नहीं, आप इसरार करती हैं तो इसका इंतजार कर लेते हैं। आधा पौना घंटा ही लगेगा इसे। बहुत ही खैर ख्वाही से पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है। वो दुरुस्ती से कहती किताब खोलने लगी। वो सर हिलाकर बहुत इन्हिमाक से उसे सुनने लगा। अब वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। इस ऊंची और नफीस लाउंज में ना फूल थे ना उस दिन की रौनक। एक किनारे पे कद्दावर खिड़की के साथ दो कुर्सियां साथ साथ रखी थी। उनके दरमियान छोटी मेज पड़ी थी। एक कुर्सी पे जवाहरात टांग पे टांग जमाई बैठी, गर्दन जरा तिरछी किए बाएं हाथ पे बैठे सादी को मुस्कुराकर सुन रही थी। जो आगे को होकर बैठा अपने हाथों को देखता कह रहा था। फिर अब्बू के एक्सीडेंट के बाद अम्मी ने टीचिंग शुरू कर दी। अब तो वो रिटायर होने वाली है। सेहत बहुत अच्छी नहीं है उनकी। वो काफी देर से बोलता अब खामोश हुआ। जवाहरात ने मुस्कुराकर अबरू उचकाए। अच्छा लगा तुम्हें सुनकर। इससे भी ज्यादा अच्छा ये कि तुम मेरी एक कॉल पे चले आए। आते जाते रहा करो। अब अगले साल छुट्टियों पे ही आऊंगा। हाँ, कोशिश करूंगा कि कभी शेरू से मैनचेस्टर में मुलाकात हो जाए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो भी तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में जा रहा है? सादी ने चौंक कर उसे देखा। वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। मगर वो चुप हो गया। मैं जिस सादी यूसुफ को जानती हूँ वो काफी साफ को है। तो तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हें क्या बुरा लगा है? आई एम सॉरी, मगर आपने उसे अपना फैसला बदलने पे क्यों मजबूर किया? मैंने सिर्फ ख्वाहिश की और वो मान गया। मगर क्यों? तुम दुरुस्त सोच रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो। सादी ने उलझ कर उसे देखा। मिसेस कारदार, अगर आप चाहती हैं कि उसका ख्याल रखूं तो मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। अगर आप चाहती हैं कि उसको हर वक्त नसीहतें करता रहूं तो मैं मुबल्लिग भी नहीं हूँ। और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उसके पल पल की खबर आपको दूं तो मैं जासूस भी नहीं हूँ। मैं यही सब चाहती हूँ, मगर बेबी सिटर, मुबल्लिग या जासूस की हैसियत से नहीं, एक दोस्त बनकर। हमारी पहले ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोस्त बनकर मैं ये सब कर सकता हूँ। लेकिन जितना मैं आपके बेटे को समझा हूँ। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अगर उसे ये इल्म हुआ कि आपने मेरी वजह से ओह, वो बहुत खफा होगा। साथ ही मेरा बेटा ड्रग्स पे था, बाप से नाला था। अब वो वादा कर चुका है खुद को बदलने का। मगर क्या मुझे उसका यकीन कर लेना चाहिए या उसकी फ़िक्र करनी चाहिए? मुझे उसकी सेहत की फ़िक्र उसकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है और मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? सादी ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। ओके, मगर मैं उसकी पुश्त पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिस पे वो मुझसे खफा हो। खैर, आप बताएं, हाशिम भाई कैसे हैं? उनके हनीमून पे जाने के बाद आप तो उनको बहुत मिस कर रही होंगी। जवाहरात ने शाने उचकाए। उसकी गैर मौजूदगी में तो ये घर काट खाने को दौड़ता है। वो अपनी बीवी के साथ वापस आएंगे तो फिर रौनक हो जाएगी। मोहब्बत अंधी होती है, मगर उम्मीद है कि शादी आंखें खोल देगी। उसे जल्द इल्म हो जाएगा कि उस लड़की ने सिर्फ उसके स्टेटस की वजह से उससे शादी की है। शादी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा था तो आपने इनको रोका क्यों नहीं? मैं रोकती तो वो ना करता। ज्यादा बेहतर है कि वो तजर्बा करके सीखे। फिर हाथ उठाकर 5 उंगलियां उसे दिखाईं। 5 साल भी नहीं चलेगी इसकी ये शादी। तुम ये बात किसी डायरी में लिख कर रख लेना। अच्छा, मुझे तो वो अच्छी लग रही थी उनके साथ। वो सोच में पड़ गया। वो इसलिए कि तुम अच्छे हो। और तुम एक बात कहूँ, क्योंकि वो उसके बाईं तरफ बैठा था तो जवाहरात तिरछी होकर उसकी तरफ मुड़ी। शादी का मतलब होता है खुशकिस्मत, और बहुत अच्छे लोग कभी भी खुशकिस्मत नहीं होते। ये मुनहसर है कि आप खुशकिस्मती किसे कहती हैं। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। जवाहरात ने मुस्कुराकर गिलास उठाया और घूंट घूंट पीने लगी। वो जब ऊपर शेरू के कमरे में आया तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा कोई गेम खेल रहा था।
आओ बैठो। उसने स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए अपने पीछे से एक कुशन निकाल कर सादी की तरफ उछाला। सादी ने कुशन उसके करीब रखा और वहीं बैठ गया। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम भी लीड्स जा रहे हो। हाँ, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भी वहीं दाखिला हुआ है। वो बहुत ही नहीं मार्ग से गेम की तरफ मतवज्जो था। एकदम बुरा सा मुंह बनाकर कुछ कीज जोर से दबाई और फिर उफ करके मेज पर मुक्का मारा। गेम ओवर। तुम अभी इसके 40वें राउंड पे हो? सादी ने ताज्जुब से स्क्रीन को देखा। मेरी बहन तो 110 राउंड्स कर चुकी है। शेरू भी यकीनी से उसकी तरफ मुड़ा। मैं मान ही नहीं सकता। 100 से ऊपर पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग गए हैं और उनका नाम हाई स्कोर की फहरिस्त में है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उससे जैसे सादी की इस बढ़त को जल्द से जल्द गलत साबित करना था, फौरन बटन दबाता कुछ सफ़े खोलता गया, यहाँ तक कि एक फहरिस्त सामने आई। सादी खामोशी से देखता रहा। ये देखो, इस गेम में आज तक सिर्फ यही लोग। नौशेरवां बोलते बोलते हकला गया। फहरिस्त का दूसरा नाम जगमगाते हुए उसके सामने था, हनैन यूसुफ। ये मेरी बहन है। सादी ने बिना कुछ जताए इशारा किया। नौशेरवां बिल्कुल फटी फटी निगाहों से उस 10 अफराद की फहरिस्त को देख रहा था। बाकी बहुत से लोगों ने अपने नामों की जगह निक नेम्स भी रखे हुए थे। अगर हनैन का कोई और निक होता तो वो सादी को झूठा करार दे देता, मगर खैर, पहले पे तो वो फिर भी नहीं है। शेरू ने बज़ाहिर लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ाई। सादी की नज़रें फहरिस्त के सबसे ऊपर वाले नाम तक उठ गई। उसने ज़रा आगे होकर पढ़ा। वो निक नेम था, आंट्स एवर आफ्टर। ये कौन है? बहुत दफ़ा हनैन ने उसे ये फहरिस्त दिखाई थी, फिर भी उसने नोट शायद अब किया था। शेरू ने मज़कूरा शख्स की प्रोफाइल पे क्लिक किया। कोई अमेरिकन लड़की है, इससे ज़्यादा मालूमात नहीं। ओपन कर रखी। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? वो नई गेम शुरू करने लगा था। नहीं। सादी बोर सा होकर पीछे हुआ। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ नशेरवा, कि मैं कोई भी गेम नहीं जीत सकता। मेरे पास फुफ्फो, हुनैन या हाशिम भाई जैसा दिमाग नहीं है। इंसान दोस्त, अगर तुम हौसला मुज्तमा रख सको जब इर्द गिर्द सब हौसला खो रहे हों और तुमको मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हों, अगर तुम खुद पे भरोसा कर सको जब सब तुम पे शक करें, मगर इनको शक की इजाज़त भी दो, अगर तुम इंतज़ार कर सको और इंतज़ार से थको नहीं, या तुमसे झूठ बोला जाए मगर तुम ना बोलो, या तुमसे नफ़रत की जाए मगर तुम नफ़रत को रास्ता ना दो, और फिर भी ना तुम बहुत अच्छे लगो ना बहुत अक्लमंद, अगर तुम ख्वाब देख सको और ख्वाबों को अपना आका ना बनाओ, अगर तुम सोच सको मगर सोचों को अपना मकसद ना बनाओ, अगर तुम फतह और तबाही दोनों से मिल सको और इन दोनों धोखेबाजों से एक जैसा सलूक कर सको, अगर तुम अपने बारे बोला गया सच सुनने की हिम्मत कर सको जिसे नादानों को बहकाने के लिए तो मरोड़ कर पेश किया जाए, या जिन चीज़ों को तुमने अपनी ज़िंदगी दे डाली इनको टूटा हुआ देख सको और फिर झुककर उनको घिसे पिटे औजारों से दोबारा तामीर कर सको, अगर तुम हजूम से बात करो और अपने अंदर की अच्छाई भी बरकरार रखो, या बादशाहों के साथ चलो और अपना आम होने का एहसास भी ना खो सको, अगर ना दुश्मन ना दोस्त तुमको दुख दे सके, अगर तुम बेरहम मिनट को भर सको 60 सेकंड जितने फासले की दौड़ से, तब, हाँ तब तुम्हारी होगी ये ज़मीन और जो इसमें है, और सबसे बढ़कर तब तुम बनोगे एक इंसान। मेरे बच्चे, कपलिंग की नज़म, अगर तुम ना हक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं क्या आस लगाए बैठे हो। घर आकर सादी ने सबसे पहले हुनैन के कमरे में झांका। फिर याद आया वो इस वक्त ट्यूशन अकेडमी गई होती है। वो अपने कमरे में आकर पैकिंग करता रहा। जब मगरिब के करीब लाउंज से बातों और टीवी की आवाज़ें बुलंद हुई तो वो बाहर आया। हुनैन बैग सोफे पर रखकर यानी फेंक कर किचन में घुस गई थी। वो चौखट पे जा खड़ा हुआ। एक बुरी खबर है। मुस्कुराहट दबाए बात का आगाज़ किया। वो फरीद से खाना निकालने में मसरूफ़ ही रही। मैंने आज नौशेरवां के घर तुम्हारी गेम के हाई स्कोर्स की फहरिस्त देखी। माजरत के साथ आपको मतला किया जाता है कि अब आप पहले नंबर पे नहीं हैं। डिनर ख़राब ना करो भाई, मुझे पता है मैं ही टॉप पे हूँ।
وہ خفکی سے اسے دیکھ کر پلیٹ لیے لاؤنج میں چلی آئی، کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا، ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تھا تم نے؟ وہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پرسوں۔ آپ کو پتہ ہے میں 2 دن ٹیسٹ کی تیاری میں رہی، اس لیے کھول نہیں سکی، تو آپ مجھے بنا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ آئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا۔ حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا، ساتھ ایک سمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے لائی، اپنا نام ڈھونڈا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کر آگے ہوئی۔ وہ دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے نمبر پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے؟ اور اس نے کب؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول کر دیکھنے لگی۔ مونس، اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آرٹس ایور آفٹر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بمشکل مسکراہٹ روکے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اب نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا؟ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا، سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا وانا سب بھول گیا۔ ہائے، ہیلو۔ اگلے ہی منٹ جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال احوال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے وہ راؤنڈز کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش، اور ہو گیا۔ تو تم حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں۔ اور تم کون ہو امریکہ سے؟ وہ ابھی بھی متعصب انداز میں خفکی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام۔ میں علیشا، ورجینیا سے، اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں۔ فرنچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں۔ مجھے اس ہائی اسکورر سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا، پھر بھی اس نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھا لیے، اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکٹا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ علیشا کی پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 برس کی، بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی، اور بہت پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر کہ حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی۔ تو تم فرنچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی؟ اور تمہارے اس نیک نیم کا کیا مطلب ہے؟ اوہ وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک تو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ علیشا دائیں ہتھیلی پر تھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھی بولنے لگی۔ حنین بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے۔ حنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کر بتایا میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہی متوجہ ہو گئی۔ وہ ابرو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ آفس میں سے کسی کی کال تھی۔ وہ سر ہلا کر کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اف۔ اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔
ذہن خالی خالی سا تھا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک و بشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکویٹ ہال میں اندھیری شام اس پل خوب روشن تھی۔ موسیقی، کہے رنگ، اسٹیج پہ دلہا دلہن کے ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھی، گروپ فوٹوز، ہیپی اینڈنگز، فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے سٹینڈ کی طرف جانے والوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، اور سیم کا کرتا شلوار تھا۔ وہ قد میں حنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کوہنی سے پکڑ کر قریب کیا اور تفتیشی انداز میں گھورا۔ موٹے آلو، ایک منٹ، شادی میں کھانے کے 3 اصولیات ہیں نا؟ بالکل۔ وہ مڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول، وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف معدہ بھرتی ہیں، جیسے چاول، روٹی اور سلاد۔ دوسرا، جو عام طور پر کھاتے رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی ہے، جیسے مٹن اور پراؤنز۔ تیسرا اور آخری اصول، یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے روب سے سر کو خم دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ آگے آئے۔ پلیٹیں اٹھائی، تنقیدی نگاہ سے دور تک بوفے ڈشز کا جائزہ لیا۔ پھر باربی کیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکی۔ دونوں پر اعتماد چال چلتے اس طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی، نفاست سے پلیٹ میں ذرا سا کھانا ڈالتی۔ آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی آدھے بندھے تھے۔ حنین اسے نظر انداز کر کے اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ سمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا سا مڑی اور میز پہ رکھے مایونیز کے بڑے پیالوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، کھانا ڈال کر اس میز کی طرف آئی، ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، پیالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ پھپھو، یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچایا۔ حنین نے سن لیا تھا، مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گریوی ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ نے اسے اٹھا لیا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھی۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی، ہنستی مسکراتی، ساتھ میں اس کی کوئی کزن بھی تھی۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھانا ڈال رہی تھی۔ حنین کی نگاہ مزید پیچھے گئی۔ قریب ہی ایک میز پر اس کی ساس تھی، نوکرانی تھی، 2 جڑواں بچے تھے جن کو ہر کوئی رک رک کر جھک جھک کر پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار مڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ حنین پیچھے مڑی کہ پھپھو کے ہاتھ سے مایونیز کا پیالہ تھام لے، مگر وہ اب سیم کے پاس تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی تو ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ جھک کر کسی سے مل رہا تھا۔ گلاسز لگائے ہوئے، اچھی شکل کا تھا، مگر اس وقت وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور بھائی دور کسی ٹیبل پہ تھے، مگر وہ تینوں یہیں کھڑے رہے۔ یہ کدلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا؟ حماد بھائی کی ایکس فیونسی۔ کرن کی کزن نے اونچی سی سرگوشی کی۔ ان دونوں کی طرف ان کی پشت تھی، مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟ کرن نے ترچھے ہو کر دیکھا اور پیشانے اچکا کر کھانا نکالتے ہوئے بولی، تھی نہیں، وہ ابھی پروسیکیوٹر ہی ہے، کیریئر ویمن یو نو۔ تو اس کی شادی نہیں ہوئی؟ سچ، گردے ضائع ہو گئے تھے نا؟ گردے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو مل گیا تھا، کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ بھٹکتی روح کی طرح اچانک سے آئی اور گردہ دے گئی۔ سو فلمی ہے نا؟ حنین کا رنگ سفید پڑا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے، جو عورتیں کیریئر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند ایک لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کن اکھیوں سے زمر کو دیکھا، وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ سپاٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑے؟ اس لیے ہمارے دین میں، یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل چلتی زبان رکی۔ زمر اب کسی دوسرے سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی، پھر چلتی گئی
اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پہ رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچھی ہوئی تھی پوری پیچھے مڑ گئی، اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، بنا ٹائی کے شرٹ اوپر گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجمع میں تلاشنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدیدار کی بیٹی تھی اور وہ لوگ اس کے بوس تھے۔ چند لمحے پہلے کی رونق تمکنت سب غائب ہو گیا۔ خوش اخلاقی اوت کر آئی۔ کیسی ہو تم؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پر کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین! وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا آگے بڑھ آیا۔ کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی، مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے، اتنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کے خم سے جواب دیتی وہ وہاں سے ذرا دور ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی ساتھ ہی چلتا آیا۔ کرن پرے رہ گئی۔ زمر دور ٹیبل پہ سیم، سادی اور ندرت کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ یہ کرنے کی کہتے ہوئے حنین نے دور زمر کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے زمر کے لیے نہیں کیا، اور تمہیں یہ معلوم ہے؟ وہ اپنے محسوس انداز میں شانے ذرا اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ آپ بس اتنا سا لیں گے؟ اس نے پہلے ہاشم کی پلیٹ کو دیکھا پھر اپنی۔ اس میں بھی بہت کیلوریز ہیں، جس کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنس کر سر جھٹکتی کباب اٹھانے لگی۔ ہاشم نے کانٹے میں پھنسا کر ٹکڑا منہ میں رکھتے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس حنین کو میں جانتا تھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی پریشان سی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کچھ عرصے سے؟ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا بدل گئی تھی کہ ہاشم تک نے محسوس کر لیا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تقریبات میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ ایفل ٹاور! آپ کو کیا پتا کہ میں کیسی ہوں؟ وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پہ یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفتن کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشیرواں کھڑا تھا اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بگڑے تاثر بینچی بوموں کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے گویا اسے تسلی دی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی ابھی بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس دن آپ کے گھر بھی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا۔ وہ ابھی تک مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر شیرو کو گھور کر تنبیہا دیکھا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین اس بات میں سر ہلا کر ڈش سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب ذرا سنجیدہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ ہاشم معذرت کر کے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ کچھ کلک ہوا تھا اچانک سے۔ وہ ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف ابھری۔ بمشکل وہ چہرے پہ مسکراہٹ لایا، سر اس بات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری حنین، آئی ریئلی ایم۔ میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، تکان تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک بھولا بسترا لمحہ ابھرا، تب بھی اس کی آنکھوں میں ایسا ہی درد تھا۔ حنین نے سر جھٹکا۔ وہ لمحے بھر میں شادی کی تقریب میں واپس آئی، مگر اب ہاشم جا چکا تھا۔ وہ اپنی میز تک خالی الذہنی کے عالم میں واپس آئی۔ زمر کھا چکی تھی۔ ٹشو سے لب تھپ تھپاتی وہ سادی سے آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حنین نے بے دھیانی سے سنا۔ کیا تم نے وہ اسے واپس کر دیا؟ کر دوں گا جلد ہی، سادی نے مختصراً کہا۔ ہنا چونکی۔ بھائی نے کب نیکلس واپس کرنا ہے آخر؟ مگر پھر اس کے ذہن کی روح بھٹک گئی۔ ہاشم کی معذرت، 1.5 سال بعد اس نے وہ شکوہ دور کر دیا جو حنین کو اس سے تھا ہی نہیں۔ سیم، کپڑوں پہ مت گراؤ۔ ندرت کی توجہ ادھر نہیں تھی، وہ حسب معمول سیم کو لتاڑ رہی تھی۔ وہ بھی آگے سے حنین اور سادی کا بھائی تھا۔ امی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ حنین واپس آ چکی تھی، مکمل طور پہ۔ تنک کر اسے دیکھا۔
یہ خود بھی ہمارے خاندان بھی کسی داغ سے کم نہیں ہے، مت تنگ کرو اسے۔ ندرت نے دبا دبا سا گھورا۔ وہ فوراً چمک کر بولی، یہ شروع کرتا ہے ہمیشہ، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے مگر تھپڑ ایک ہی سے پڑتا ہے اور گھر جا کر پڑتا ہے۔ اس دھمکی پہ وہ بڑبڑا کر سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ سعدی اٹھ کر گیا تو ندرت نے زمر کے قریب ہو کر کہا، یہ جو نیلے کپڑوں والی جا رہی ہے نا، یہ حمیرہ کی بیٹی ہے، رانیہ ہے، انجینئرنگ مکمل کی ہے اسی سال۔ مجھے یہ شادی کے لیے پسند ہے۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور کافی دلچسپی سے، یہ تو بہت پیاری ہے، پھر کب مانگ رہی ہیں آپ رشتہ؟ اس کے چہرے پہ جو کرن کی باتوں سے ڈسٹرب سا تاثر چھایا تھا وہ زائل ہو کر مسرت میں بدلنے لگا۔ حنین نے ایک کچرتی نگاہ اس دراز قد لڑکی پہ ڈالی جو لمبے فروک میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور چونکہ اس کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی اس لیے سر جھٹک کر کھانے لگی۔ ابھی بڑے ابا سے مشورہ کرنا ہے، پھر ہی کوئی بات شروع ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی، بلکہ صرف سوچتے ہوئے بھی ندرت کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اور امی، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سیم نے اپنے تئیں بہت بڑا سوال پوچھا تھا، اور ندرت کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ کیوں انکار کریں گے وہ ہماری شادی کو؟ کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا، مگر حنین کا چمچ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا، سر اٹھایا، سنجیدگی سے زمر کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ زمر نے بھی اس کو دیکھا۔ ندرت سویٹ ڈش لینے اٹھ گئی، تب حنین بولی، بغیر وجہ کے بھی انکار ہو جاتے ہیں پھپھو، کسی اچھے بھلے آدمی کو بھی اپنے نظام میں جنگلی، جاہل، غصہ بر کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ زمر کی آنکھوں میں اچنبھا بھرا۔ سوری؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو آپ کی میموری ریفریش کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ نے یہی کہہ کر فارس ماموں کے رشتے کو انکار نہیں کیا تھا؟ اور سر جھکا کر درمیان میں روکا، چمچ منہ میں ڈال لیا، پھر رخ پھیر کر سویٹ ڈش کے لیے اٹھ گئی۔ اور زمر؟ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، ساکت، جامد، سانس تک بند ہو گیا، جیسے اندھیرے میں سیڑھیاں اترتے آخری زینے کے بعد یہ سمجھ کر پاؤں اتارا جائے کہ ابھی ایک زینہ اور باقی ہے، اور وہ لمحے بھر کو پاؤں کا ہوا میں معلق ہو کر زمین کو لگنا، وہ لمحے بھر کا شوق، وہ دل کی بے ترتیب دھڑکن، وہ وقت کی رفتار کو تھما دیتی ہے۔ بالکل خاموش، رکا ہوا وقت، موجودہ دن سے 5 سال قبل۔ کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں فراز۔ وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی۔ حنین کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا، کارپیٹ پہ جائے نماز بچھائے زمر تشخط میں بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں پہ مرکوز، چہرے کے گرد دوپٹہ، لب ہلتے ہوئے پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تب ہی نگاہ الماری سے کچھ نکالتی حنین پر پڑی۔ زمر مسکرائی، اور وہ جو کسی بات پہ جھنجھلائی کھڑی تھی پھیکا سا مسکرا دی، اور پھر سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ زمر ہاتھوں میں دیکھتی زیر لب دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو حنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی پریشانی تھی شاید، مگر کون پوچھے اور کون بتائے؟ ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ 2 سال سے شادی کی غیر موجودگی نے بھی ان کو قریب نہیں کیا تھا۔ بس مسکراہٹ سے مسکراہٹ تک کا رشتہ۔ کیا میں اسے یہی رہنے دوں ہنا؟ اس نے جائے نماز اٹھانے سے قبل پوچھا۔ حنین نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ابھی امی 2 4 باتیں مزید سنائیں گی تب وہ وضو کرنے جائے گی۔ زمر کو معلوم تھا حنین چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے بیٹھی رہی۔ پھپھو، آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اس طرح پوچھنے لگی جیسے ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ نہیں ڈسکس کر سکتی تھی۔ کچھ وہ نرمی سے کہتی، واپس جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ زمر کے لیے جواب آسان تھا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی؟ زمر چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اس کا کم عمر چہرہ تکتی رہی، پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ میں اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں۔ اوکے، میری ایک کرسچن دوست نے پوچھا تھا، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھ روم جاتے دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے کندھوں سے نیچے گرتے تھے۔ چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہی تھی۔ کوئی مسئلہ تھا، مگر خیر، اس نے گھڑی دیکھی، اب اسے گھر جانا تھا، ورنہ امی خفا ہوں گی۔
जब हुनैन नमाज पढ़कर आई तो जुमर जा चुकी थी। चूंकि हुनैन सामने नहीं थी, इसलिए वो आज कुछ नहीं भूली, ना हन्ना को याद रहा। वो बस बेजारी से कंप्यूटर के सामने आ बैठी और उसे ऑन किया। डेस्कटॉप की घड़ी उसने अलीशा की रियासत के मकामी वक्त के मुताबिक सेट कर रखी थी। वहाँ सुबह हो चुकी थी और अलीशा ऑनलाइन थी। चौकठी में अलीशा साफ नजर आ रही थी। वो 2 साल पहले की निस्बत अब जरा बड़ी लगती थी। यही कोई 20 बरस की है। दूसरे चौकठे में हनैन थी, उदास और खफा खफा सी। उसके घर वालों को अलीशा की इतनी आदत हो चुकी थी कि सारा वक्त भी हनैन का कैमरा ऑन रहता तो किसी को मसला ना होता। तुम मुतास लग रही हो। अलीशा उसका चेहरा देखते ही बूझ गई। हुनैन ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई, मगर आंखों में वही उदासी छाई रही। मैं फोरम पे तुम्हारे सवाल का जवाब पोस्ट करने लगी थी। साथ ही वो कीज दबाई जा रही थी। अलीशा ने चेक किया, फिर उसकी आंखें अचंभे से सिकुड़ी। हुनैन, मुझे लगता है तुमने गलत जवाब लिख दिया है। मेरा सवाल था, क्या आपको खुदा से मोहब्बत है? तुमने जवाब में पता नहीं लिख दिया है। ये सच है, मुझे वाकई पता नहीं है। मगर अलीशा चुप हो गई। हनैन अब मुट्ठी पे ठोड़ी गिराए उसे देख रही थी। मगर तुम और मैं, हम ज्यादातर दीन की बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने दीन के बारे में बताते हैं। और तुम भी मेरी तरह अपनी किताब बहुत पढ़ती हो। फिर बहुत नहीं, मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ही पढ़ पाती हूँ। जब भाई था तो हम रोज़ पढ़ते थे, मगर अब मुझे वक्त नहीं मिलता। हन्ना ने शाने उचकाए। देखो अलीशा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स और ड्रामे जिनमें हीरो या हीरोइन बहुत ही गुनहगार होते हैं और फिर किसी बड़े वाक़े के बाद वो बिल्कुल मज़हबी होकर अल्लाह की मोहब्बत में सब गुनाह छोड़ देते हैं। मैं ऐसी कहानियों की बहुत कदर करती हूँ। मगर मैं खुद को उनसे रिलेट नहीं कर सकी कभी। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ, इसे एहतराम भी करती हूँ, दुआ भी माँगती हूँ, उसे माबूद तस्लीम करती हूँ। मैं अम्मी, अपने भाइयों, अब्बू और मुड़ के देखा, ज़ुमर जा चुकी थी, कब की, और कुछ दूसरे रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए मैं कह सकती हूँ। ज़रा तवक्कुफ़ करके वो चेहरा हथेली से हटाकर पीछे टेक लगाते हुए साफ गोई से कहने लगी, तुम्हारी सारी तकरीर एक तरफ। अभी तुम किस बात पर परेशान हो? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी मसला है इसको हल करने की कोशिश करो। हाँ, एक स्कूल का मसला है, खुद ही हल हो जाएगा। वो तल्ख हुई। अलीशा ने लब भींच कर नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसकी सुरमई आंखों में फिक्रमंदी थी। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और उसके दो तरीके हैं। या तो खुद में हिम्मत तलाश करो, या ज़्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। और फिर वो आदतन हंसी। ये उसका अंदाज था, ज़्यादा हिम्मत वाला। हुनैन ने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर नफ़ी में सर झटक कर सीधी हुई। क्या तुमने प्रेज़ेंट ब्रेक का ये सीज़न ख़त्म कर लिया? साथ ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। हुनैन ने बेजारी से दूर पड़े फ़ोन को बजते देखा। अम्मी और सीम ज़ुमर के जाते ही सोने चले गए थे। उसे ही उठना पड़ेगा। नहीं, अभी छठी किस्त पे हूँ। यार, इस बार मज़ा नहीं आ रहा। वैसे मुझे माइकल से ज़्यादा लिंकन पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक़्त मेरी एक रिश्तेदार आंटी का फ़ोन होता है अमूमन, और वो लंबी बात करती हैं। वो अलविदाई कलमात कहती साइन ऑफ करने लगी। फिर भागकर मुसलसल बजता फ़ोन उठाया। सीएलआई पे नंबर अनजाना था, मगर फिर भी कहीं देख रखा था। हेलो जी, हुनैन बात कर रही हूँ। ओह! जी, जी, श्योर। अभी? अभी नहीं, मगर शाम में मामू आएँगे। हमारी तरफ तो मैं इनके साथ आ जाऊँगी। श्योर औरंगज़ेब अंकल। मुस्कुराकर उसने फ़ोन रखा। चेहरे पे आई सारी कुलफ़्फ़त बेजारी ज़ाइल हो गई। वो अम्मी को बताने भागी। औरंगज़ेब साहब को काम था और उन्होंने उसे बुलाया था। वाह! अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही। कातिल से रस्म व राह सवा कर चुके हम। लीड्स में सुरमई सुबह अपने अंदर नमी समोए उतर रही थी। सारा के किचन की खिड़की से बादलों से ढका आसमान साफ नजर आता था। वो चूल्हे से सॉस पैन उतारकर गर्म दूध कप में उंडेल रही थी। पीछे कुर्सी पे ज़किया बेगम बैठी फल काट कर सादी के सामने रखती जा रही थी। वो जब से आया था खामोश बैठा था। कितने दिनों बाद आए हो? इतना नहीं होता कि चक्कर लगा लूं? वो भी मेरे वारिस को शिकायत करने पे कि नुदरत आपा से कहें शादी की खबर ले। तुम आए हो। पीएचडी मैं कर रही हूँ या तुम? अपने असली सादा अंदाज में अब्रू सुकेरते बोलती हुई वो उधर आई। ट्रे मेज पे रखी, बारी बारी हर मग में चम्मच हिलाया, फिर सबके सामने मग रखे। ज़किया बेगम ने मग उठाते हुए बगौर सादी को देखा। आज सादी ने आते साथ ही बच्चियों का नहीं पूछा। वो चौंक कर संभला, जरा सा मुस्कुराया। नहीं तो मैं बस। वही तो अम्मी, ये आज बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताओ। अपना कप लेकर सामने बैठती वो संजीदगी से पूछने लगी। वो शर्मिंदा हो गया। असल में मेरा मसला नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसका मसला ज़रा पेचीदा होता जा रहा है। ओके। सारा ने तवज्जो से सुनते हुए कप लबों से लगा लिया। उस लड़के की मम्मी काफ़ी काफ़ी पॉसेसिव है
और केयरिंग भी। वो इधर आया भी इसीलिए कि उसकी मम्मी उसको मेरे साथ रखना चाहती थी, ताकि मैं उसका ख़्याल रखूँ और उस पे नज़र भी रखूँ। वो ड्रग्स पे चला गया था पहले। ओह! तो क्या उसने ड्रग्स छोड़ दी? ज़किया बेगम ने ज़रा फ़िक्रमंदी से पूछा। सादी के चेहरे पे बेबसी घर आई। यही तो मसला है। मेरे और उसके सब्जेक्ट अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग हैं। कभी-कभी मुलाकात होती है। उसकी मम्मी की हर मेल के जवाब में मैं सब अच्छा है की रिपोर्ट देता था। मगर अभी कुछ देसी लड़कों से मुझे पता चला है कि वो फिर से ड्रग्स में चला गया है। शायद कोई लड़की छोड़ गई है उसे। एक तो इसे मही भी हर महीने सच्ची मोहब्बत हो जाती है। आखिर में वो जलकर बोला। ज़किया और सारा हँस पड़ी। उस दिन उसने गाड़ी कहीं मारी है, जुर्माना भी हुआ, मतलब चालान। शुक्र है वो उस वक्त ड्रग्स पे नहीं था, वरना मामला बिगड़ जाता। उसकी मम्मी को नहीं मालूम ये बात। अब मैं क्या करूँ? दोस्त की शिकायत लगाऊं या उसकी ऐप छुपाऊं? देखो सादी, सारा कप रखकर संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जो हुई। एक माँ की हैसियत से मेरा हक है कि मुझे अपने बच्चे के हर काम की रिपोर्ट मिले। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त हो तो उसकी माँ को ज़रूर बताओ, ताकि वो उसकी इस्लाह कर सके। अगर उसकी जगह सीम ये करता तो तुम यही चाहते कि तुम्हारी अम्मी को खबर हो जाए, है ना? ओह! सादी के लब सिकुड़े। फिर उसने इस बात में सर हिलाया। वो समझ गया था। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी माँ को बताओ ताकि वो जूते लगाए दो इसको। ज़किया बेगम की सारी ममता जाग उठी थी। वो मुस्कुराकर रह गया। थैंक यू आप दोनों का। फिर कप उठाते हुए मौजू बदला। वारिस मामू ठीक हैं, सिर्फ 1 साल रह गया है ना आपके प्रोग्राम का। सिर्फ पूरा 1 साल पड़ा है। सारा घूंट भरते हुए उदासी से मुस्कुराई। और फिर हम बिलाखिर एक फैमिली होंगे और फैमिली की तरह रहेंगे। बहुत खबार कर दिया है इन पढ़ाइयों ने। वाकई। ज़किया बेगम भी सारा को देखते हुए मगमूम सी मुस्कुरा दी। सिर्फ 1 साल, पूरा 1 साल रह गया था। सादी मुस्कुराकर घूंट भरने लगा। हम ही ने रोक लिया पंजा जनू, वरना हमें असीर ये कोता कमंद क्या करते? लाउंज की कत आदम खिड़की के साथ जवाहरात खड़ी बाही देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी और हाथ में जकड़े मोबाइल पे सादी की ताज़ा ईमेल खुली थी। मोबाइल इतनी देर से यूं पकड़ रखा था कि स्क्रीन पसीने से नम हो गई थी। मैरी एंजियो कदम कदम चलती उसके करीब आई। मुअद्दब सा पुकारा। मिसिस कार्टर, आपकी तमाम पैकिंग मुकम्मल हो गई है। रात के लिए लीड्स की फ़्लाइट भी बुक करवा दी है और मिसेस शेरिन ने कहा है कि वो भी चलेंगी। जवाहरात ने अब्रू से हूँ का इशारा किया तो वो वहाँ से हट गई। तभी औरंगज़ेब सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। जवाहरात आहट में भी बदस्तूर बाहर देखती रही, यहाँ तक कि वो पीछे एक सोफ़े पे टांग जमा कर बैठ गए। अचानक ही तुमने इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया। मैं शेरू को मिस कर रही थी और इस बहाने शेरीन और सोनिया का भी दिल बहल जाएगा। हाशिम के पास तो इतना वक्त नहीं होता। यानी कि तुमने उसे एक मुकम्मल फैमिली ट्रिप की शक्ल दे दी है। वेरी गुड। और मेरे डॉक्यूमेंट्स? वो बहुत ज़ब्त से उसे देखकर बोले। जवाहरात ने मुड़े बिना ज़रा से कंधे उचकाए। क्या मैं 2 दिन से कई दफ़ा बता नहीं चुकी कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसलिए वो फ़िल वक़्त रिकवर नहीं हो सकते, ना इनको ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। और चूँकि अब तुम बाहर जा रही हो तो 1 महीने के लिए ये काम मुलतवी हो गया। तब तक तो मेरी समाअत की तारीख भी गुज़र जाएगी और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम्हें ही होगा। इस तंज़िया लहज़े पे भी जवाहरात सुकून से खड़ी बाहर देखती रही। दफ़ातन ख़ाबर अंदर आया। सोच में मलबूस तराशीदा मूंछों वाला वो 34-35 बरस का आदमी था।